کم کیسے ہیں سب ٹھیک ہے؟ صبح سے میں مصروف تھی، میں اپنا ایک انٹرویو دے رہی تھی سٹرانگ عظما، تو اس لیے مصروف تھی تو میں ویڈیو ہی نہیں ڈال سکی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر وہاں سے کراچی سے وہ میں خانگاہ ڈوگرہ آئی تو پھر انہوں نے اپنے بھانجے کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ تو وہ شادی تو ہو گئی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ لوگ ان کی کہیں ہوتی نہیں تھی، تو ان کی بہن نے جلدی سے پھر نا وہ کروا دی شادی۔ تو وہ 2 بھائی تھے، ایک بہن تھی، اور یہ گجرانوالے کھوکھرگی میں رہتے تھے۔ سارے آپ لوگ جان سکتے ہیں، پتہ کر سکتے ہیں۔ وہ اپنا جو بھائی تھا وہی بہن کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، سمجھ آئیے۔ ایک کمرے میں رہتے تھے دونوں بہن بھائی، پھر ان کا کوئی باہر کا ویزا کا کوئی کام کر رہے تھے، وہ بھی میاں بیوی بن کے امریکہ پھر دونوں گئے۔ تو ابھی پیپر بن ہی رہے تھے، تو بس ایک دن ادھر بھی کوئی مزہ نہیں آیا۔ وہ جو میرے ہسبینڈ تھے ان کا نام نعیم تھا، دوسرا نسیم جوید، ٹھیک ہے۔ وہ جو نسیم جوید، اس کی شادی ہوئی، وہ اس نے بھی اپنی بیوی کو نہیں رکھا، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جو سسر تھے وہ ان کو بھی کوئی عزت نہیں دیتا تھا۔ اگر میری ساس جو تھی وہ اس کو ایسے اگر گوشت بنایا ہے نا تو کھانا کھا کے تو شوربہ جو تھا اس کے آگے رکھ دیتی تھی۔ تو میں ذرا عزت سے کہ ابو جی لائیں آپ کے کپڑے استری کر دوں یا یہ پہن لیں، تو وہ ایسے پھر ہماری لڑائی ہو جاتی تھی کہ تمہارا یہ قسم نہیں ہے، وہ تمہارا قسم ہے، یہ قسم نہیں ہے۔ یعنی کہ سسر سے بھی بات نہیں کرنے دیتی تھی، محلے میں بھی وہ کسی سے وہ لوگ بات نہیں کرتے تھے۔ ان کو اللہ نے دیا ہوا بہت تھا، وہ ان کے گھر میں اگر دودھ کو وہ مکھن نکال کے محلے میں کوئی اگر مانگے کہ ہمیں دودھ لسی دے دو تو وہ نہیں دیتی تھی، گرا دیتی تھی۔ تو کسی کو بس ایسے ایک دن وہاں سے بھی ایسے ہوا کہ میری قسمت ہی ایسی کہ میری نند مجھے لے گئی بازار، ادھر کسی سے مل رہی تھی، ہمیں میاں نے بھیجا تھا کہ جائیں کپڑے لے آئیں، لیکن وہاں میں نے سوٹ ہی نہیں لیا، واپس آئے۔ اور اس وقت ماروی ڈرامہ لگتا ہوتا تھا، ماروی، جب کہ یہ بات ہے، تو جو اس وقت مجھے کچھ ہونے والا تھا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ میں نے نہیں اس کے ساتھ بازار جانا، یہ ادھر مجھے بٹھا کے آپ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ بس پھر میرا میاں تو باہر چلا گیا اور انہوں نے مجھے بہت مارا، پہلا بچہ ایسے میرا ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ خود تو بنگلہ سا تھا جو گھر میں کھوکھرکی میں تھا، مہر لدے والی گلی، مہر لدہ جو ہے نا وہ میرا سسر تھا، ادھر سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کتنا ظلم کرتے تھے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں میں بھی کسی کے ساتھ بھی نہیں صحیح تھے۔ میرا آپ لوگوں کو بتانے کا یہ مطلب ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں شادیاں ہو گئی، اس کی اتنی شادیاں، اب شادی بندہ کرے کوئی عزت ہی نہ دے، نہ پیچھے سے ماں باپ نے کچھ دیا، سمجھ آئیے۔ اس طرح پھر انہوں نے ایک بھینس والا گھر، سامنے بھینس ہوتی تھی تو وہاں مجھے سامنے گھر میں کر دیا کہ یہ تو ہمارے اندر کی باتیں شوہر کو بتاتی ہے۔ تو بس وہاں بھی پھر اتنا وہ مجھے مارتے تھے، اتنا مارتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ تو محلے والوں نے پھر میری ایک اور بیٹی ہوئی، تو میری بیٹی جو تھی نا وہ اپنا مجھے تکلیف ہو رہی تھی، تو میں نے اپنے ادھر پیغام بھیجا، بارش ہو رہی تھی، ایسے بیچ میں سے وہ ڈنڈے سے میں نے ایسے ایسے کر کے کہا کہ مجھے بلا دو، تو میری ساس جو تھی وہ تالا لگا کے چلی گئی۔ تو پھر بچی ہوئی تو وہ پھر محلے والوں نے بہت لان تان کیا ان کو، تو ایسے ہی بس تھی۔ پھر لوگوں نے کہا کیا تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے، میرے ابو سے رابطہ کیا۔ یہ جو پھر تیسری جس سے میری شادی ہو گئی، یہ ادھر ساتھ ہی گلی محلے میں یہ رہتا تھا اس وقت، بڑا حافظ صاحب، یہ بڑا مجنوں بنا ہوا تھا۔ تو اس کی والدہ جو تھی نا وہ میری ساس کے پاس آئی، ٹھیک ہے، ادھر کہنے لگی کہ اپنا یہ تم اگر یہ میری بہو ہو تو میں اس کو سنبھال کے رکھوں، ایسے رکھوں پیار سے۔
تو اس نے کہا جا پھر تو کر لے۔ ایسے محلے کے لوگ کٹھے کٹھے ہو کے میرے ابو کو بلایا اور پھر ان سے میری طلاق ہو گئی۔ سمجھ آئی؟ وکیل کیا یاسین آزاد، تو پھر ان سے طلاق لی۔ ایک بیٹی میری اس میں سے ہے، ان کے پاس جائیداد بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں پھر یہاں سے چلی گئی۔